igual. El tema المالك tengo que no examinar de غريب غربت ہونے بنا بلند کریں أصدق من جاء سارا گتی گتی لال بجان آمین ینسونا کوئی ہے غریب کی مدد کرے کوئی نہیں تاریخ وچ ملائے تاریخ وچ ملائی تنگرے لگے آتے وچوں پیا گزردا تجارت دا سامان لا کے ویندا اے مسلمان دے تو کہے او غریبا حکومت کرے کہ کوئی نام دیوا لڑائیاں کیوں بعد میران کام آدم ساٹا باغی ارے غلطی کر کی ساری بھیت نشکی تھی کیا سوائے آلے کہیں دے لو قتل سے قابل نہیں ہو کیا سوائے رب جانے کری مصیبتی چھے نہیں نام کیا کرے سا قیامت کلو بلائی مستور دیواران دیئے جیا ہے اپرا کیس ایک معصوم دیواران دیئے جیا ہے اپرا کیس درود بر محمد و آل
سامنے آتی ہے کربلا کبھی جو سامنے آتی ہے کربلا حسین صدائیں کانوں میں آتی ہے ہائے ہائے حسین صدائیں کانوں میں آتی ہے ہائے ہائے حسین کیا تھا وعدہ خدا سے سر کٹانے کا کیا تھا وعدہ خدا سے جو سر کٹانے کا چلا جو حق پہ خنجر تو مسکرائے حسین چلا جو حق پہ خنجر تو مسکرائے حسین صدائیں کانوں میں آتی ہے ہائے ہائے حسین ضعیف سے نہیں اٹھتا جوان کا لاشا ضعیف سے نہیں اٹھتا جوان کا لاشا کسے پکارے مدد کو کسے بلائے حسین کسے پکارے مدد کو کسے بلائے حسین کلیجہ پھٹ گیا لیلا کر غش ہوئی زینب کلیجہ پھٹ گیا لیلا کر غش ہوئی زینب جو رنگ سے لاشائے اکبر کو گھر میں لائے حسین جو رنگ سے لاشائے اکبر کو گھر میں لائے حسین رباب مانگنے آتی ہے اپنے بچے کو رباب مانگنے آتی ہے اپنے بچے کو کوئی بتائے کہاں لاش کو چھپائے حسین کوئی بتائے کہاں لاش کو چھپائے حسین شاہ فرمایا کون سکینہ
تے کے مظلوم دی دھیر وہ کیویں لنگی آئیں وچ فوجاں دے آپو دلی بدلی مینوں اے تاں دس میرے زخمات کیوں خون بجھیندی پئی بے کس مظلوم دے زخمات کیوں بات رنگیندی پئی بے غرض لا غرض بیٹھے تے عظمت دا پاک نگینا میں وچ فوجاں دے لنگیاں مینوں ویکھ محمد یاسین جڑا پاک رسول دے دل دا دل او دے دل دی میں تسکین او وقت دے ویلے سر چمدا ہن کچھ نہ کون سکین بڑی قلب عباس دے بازمانی تے اکبر دا خون سیائی بڑیا کاغذ تطہیر دی چادر دا اندے کاتب چنے زہرا تحریر بہتر لفظاں دی جا زینب نے لکھوائی تحریر دا مسئلہ ختم تھیا جدوں وچ بازار تیار ویکھ آیا جگ چڑھدی او ستا بندرا موت دے بستر تے اور جنج قرآن کیوں پڑھے دی اج ساری رات جنج قاسم دی اور اٹھتی بانی کھڑی اجڑی بھی زوال تے نہ پہنچا اور ڈٹھی اکھیاں نال اجڑی دی میں اس معصوم دا واقعہ پڑھنا اور جڑا پیدل ٹر نہ سکیا اور جڑا مانو نہ سٹ سکیا انہیں کیویں پانی منگے سلام میرا انہاں خیمیاں نوں جڑے جٹ توڑی جد بیسن وہ سلام میرا انہاں ناصراں نوں ہے جڑا رڑدا دین بچاسن سلام میرا انہاں خفیاں نوں اور جڑے پردے صدیق کرے
جڑے شام دی قید بے سن میں گزارش کروں گا جناب عید صاحب سے کہ وہ السلام پڑھیں درود بر محمد و آل محمد میرا بھیا کہاں ہے گیا
زینب پردہ بنا کربلا یہ بتا میرا بھیا کہاں ہے گیا. محمد وآل محمد. مولانا صاحب سے درود بر محمد وآل محمد. مومنین سے گزارش کروں گا کہ آگے کافی جگہ پڑی ہے تو پلیز تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. درود بر محمد وآل محمد. پلیز یہ اس طرف بھی جگہ ہے اور ادھر بھی ہے, پلیز آپ آگے آ جائیں. تو بعد میں لوگ آ رہے ہیں, انہیں کافی تکلیف ہو رہی ہے. پلیز آپ آگے آ جائیں. درود بر محمد وآل محمد. آپ لوگ بھی آگے تو خالی پڑی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
صدت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نطقه أوهام الغاصبين الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الهداة المهديين سيما على الإمام المنتظر الحجة الطهمية اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلند صلوات آج کی شب مصیبت اور غم کے ساتھ ڈوبی ہوئی ہے. اس وقت ہماری ہر سانس خیمہ-دار حسینی کی طرف متوجہ ہے. میں اس سب کے جو واقعات ہیں کوشش ہے کہ آپ کو بتاؤں. اس سے پہلے چونکہ بلا فاصلہ عبادت جاری ہے لہٰذا میں جو دعا ہے بات والی وہ آج پہلے ہی کروں گا. یہی ہے کہ بعض میں میرے ذمے جو دعائیں لگائی ہیں کبھی مجھے سفارشیں رات کو بھی بعض میں نام دینے تھے وہ کیونکہ مجلس کے بعد شاید انہیں وہ تو میں باہر کا اپنی نیت میں رکھیں. اور ایک برادر کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے اللہ رضا کا, ان کے بارے میں بھی ہم اسپیشل آپ دعا کریں. خداوند عالم جن کی حاجات ہیں آج کی رباط کی اجلی جھولی کا واسطہ خدا ان کی حاجات کو پورا فرما. تمام مومنین مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما. وہ برادر جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے کربلا کا واسطہ صحت سلامتی عطا فرما. اور ہمارے عزاداروں میں خلوص میں آپ کا کس انداز کے ساتھ
شکریہ ادا کروں. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کی اس عقیدت کا سید الشہداء کے ساتھ جس محبت آپ نے اظہار کیا ہے وہ عاجز اور جزا یہ بارش سے ہم آپ کو دیں گے. اور خدا آپ کو صحت دے, سلامتی دے, آپ کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے, آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے, بغیر غم سید الشہداء کی کوئی غم آپ کو نہ عطا فرمائے, اور آپ کے ہر قسم کی آفات ارضی ہیں سماوی ہیں ان سے آپ کو محفوظ فرمائے. اور یہ ہمارے برادران کے جو کام کر رہے ہیں اس عظیم حسینیہ میں, مسجد حسینیہ میں, خدا انہیں بھی صحت دے, سلامتی دے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ عظیم جو مسجد ہے اسے دن دگنی رات دگنی ترقی عنایت فرمائے, اور آپ کو اجر اللہ دے, ثواب اللہ دے, آپ کو ہر قسم کے غم سے, پریشانی سے, مصیبت سے نجات عطا فرمائے. سب مل کر سوال ارشاد ہے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ میں جو عرائض آپ تک جو میرے ذہن میں تھے کہ میں پہنچاؤں گا وہ میں تمام تر نہیں پہنچا سکا انشاءاللہ. تو اور بعد میں نے اپنی تقریروں میں کچھ اضافے جن کے لیے میں نے کہا تھا کہ بعد والی تقریروں میں وہ کہوں گا, وہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ بھی میں بعد میں مملکات کی طرف نہیں بڑھ سکا آگے بتائیں کی, کیونکہ 10 دنوں میں یہی کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو دریا ہے, سمندر ہے کہ جن کی نہ تہ ہے, نہ عمق ہے, نہ طول ہے, نہ عرض ہے. نہ قرآن کے انسان ان معارف کا احساء و شمار کر سکتا ہے, اور نہ ہی عالم قرآن اور حاملان قرآن ہیں, نہ ہی انسان ان کے بارے میں, نہ ان کے علم کے بارے میں, نہ ان کی شجاعت کے بارے میں, نہ ان کی سخاوت کے بارے میں, نہ ان کی کرامت کے بارے میں. کسی شعبے کو جب انسان دے دیتا ہے, ہر شعبہ بے مثال ہے, ہر شعبے میں جو ہے اعجاز شامل ہے. جس طرح قرآن ہے, القرآن یجری کما یجری اللیل والنہار, یہ قرآن جس طرح دن اور رات چل رہے ہیں, یہ قرآن بھی اپنے معارف, اپنی معرفت, اپنی ان رحمات اور برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے. اسی طرح اہل بیت کی وہ کرم, اہل بیت کی وہ جود, اہل بیت کی وہ سخا, اسی انداز کے ساتھ لیل و نہار کی طرح ان کی معرفت, ان کی آگاہی, ان کی شناخت, ان کا رحم, ان کا کرم ہر اعتبار سے جاری ہے. اور اسی وجہ سے گزارش ہے کہ جب انسان قرآن کیا ہے کہ العلم ہے, قرآن کیا ہے الحکمت ہے, اور اس کے بعد بھی بتا دیے, اور یہ بھی بتا دیا, یہ حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمت وعلی بابها, انا دار الفقہ وعلی بابها, علی منی بمنزلۃ الذات من بدنی. یعنی علی کی مثال مجھ سے ایسے ہے کہ جس طرح سارے کو دھڑ سے ہوتی. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ انسان کا دھڑ ہو اور سر نہ ہو تو انسان کو اس دھڑ کی خبر نہیں ہوتی. یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر میری رسالت کی پہچان چاہتے ہو تو وہ علی بن ابی طالب سے ہو رہی ہے. اور اس انداز کے ساتھ فرمایا سلونی ان کتاب اللہ, مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو, کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت کون سی ہے, رات کے ٹائم نازل ہوئی یا دن کے ٹائم ہوئی, لیلی ہے یا نہاری ہے,
سفر میں ہے یا حضر میں ہے، محکم ہے یا متشابہ ہے، مجمل ہے، مبین ہے، مقید ہے، مفصل ہے، ہر صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھ سے پوچھو زمینوں کے رستے، زمینوں کے رستے نہیں، آسمانوں کے رستے، آسمانوں کے رستے نہیں، مریخ کا رستہ پوچھو، شمس کا رستہ پوچھو، قمر کا رستہ پوچھو، میں ان زمینوں کے رستوں سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ لہذا قرآن شفا ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن دوا ہے، ہر علم موجود ہے، ہر اسی وجہ سے فیہ شفاء للناس، لیکن شفا اسی بات ہے کہ جب انسان در علم کی طرف آئے گا، جب تک انسان معلم قرآن کی طرف نہیں جائے گا اس وقت تک شفا بھی نہیں مل سکتی۔ اسی وجہ سے ہے کہ جو متقی افراد نہیں ہیں، جو مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے قرآن کا سارا ہی خزانہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ حاملان قرآن سے دور ہے، وہ معلمان قرآن سے دور ہے۔ جب انسان در علم سے دور ہوتا ہے، در فقہ سے، انا دار الفقہ وعلی الباب، فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقہ کا مطلب شریعت ہے، تاکہ علی اس کا باب ہے۔ فقہ کا معنی ادراک نہیں، فہم لے، تاکہ علی اس کا باب ہے۔ یعنی اگر سمجھ چاہتا ہے انسان، اگر فہم و ادراک چاہتا ہے انسان، اگر انسان معرفت اور آگاہی چاہتا ہے انسان، تو پھر آئے کرے علی کے پاس، اسے علم ملے گا، معرفت ملے گی، آگاہی ملے گی، فکر ملے گا، شعور ملے گا، طاقت ملے گی، عبادت ملے گی، حلم ملے گا، کرامت ملے گی۔ ہر انسانی جتنی صفات حمیدہ ہیں سب علی کے پاس ہے، دروازے علی شناخت کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے جتنی بھی عبادت، لیکن جیسی عبادت علی نے کی، عبادت علی کی بہت مشہور ہے، مناجات علی کی بہت مشہور ہے۔ کس انداز کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، یہ علی جو عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں بعض کی عبادت ہے کس وجہ سے لوگ خوش ہو جائے، ایسا نہیں ہے ایسی بات جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ عبادت نہیں۔ جس عبادت میں ریا شامل ہو جائے، شو شامل ہو جائے، وہ عبادت نہیں رہتی، ریاضت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ عبادت میں خلوص شامل ہے، اور اسی وجہ سے میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آدمی، اور یہی فرمان میرے تیسرے آقا سید الشہداء کا، یہی تو فرمان سنا رہا کہ بعض آدمی عبادت کس طرح کرتے ہیں، جس طرح بزنس مین کرتے ہیں، تاجر، یہ کتنا پیسہ لگا، کتنا پیسہ واپس آنا چاہیے، کاؤنٹ کرتے رہتے، شمار کرتے رہتے۔ بعض آدمیوں کی عبادت تجار جیسی عبادت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی عبادت غلاموں جیسی ہوتی ہے۔ عبادت کریں گے جنت مل جائے، مثلا وہ تو تاجر ہوگا۔ اب دوسرا ہے کہ عبادت نہیں کریں گے تو جہنم، خوف کی وجہ سے۔ لہذا کچھ انسان ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق کی وجہ سے، اور کچھ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف کی وجہ سے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق سے کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بال بجت تو عبادت فابت، میرے اللہ میں نے تو تجھے لائق عبادت سمجھا تو تیری عبادت کر رہا ہوں، لائق عبادت سمجھا، تجھے ستائش کے قابل سمجھا، اس وجہ سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں اپنی مناجات، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے مناجات، فرماتے ہیں کفانی عزت ان تکون لی رب وکفانی فخرا ان اکون لک عبدا، میرے اللہ اس علی کے لیے اتنی عزت تھوڑی کہ تو میرا دادا ہے، اور اس کے لیے اتنا افتخار کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔
جی اور کیا چاہیے؟ مجھے یہی چاہیے کہ میں تیرا بندہ رہوں اور تو میرا رب رہے. یہ کمال عبودیت ہے انسان. اس سے بڑھ کر انسان اور عبادت میں خلوص. اگر عبادت میں انسان مثلا تکبر کرتا ہے، نعوذ باللہ، شو آف کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. یا انسان دوسرے مومن کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، کہتے ہیں وہ کیا، ہم نے دیکھے بھی انسان ہے. اگر عبادت میں انسان آ کر، اور یہ مرکز عبادت میں جو انسان جہاں شاہ ہو گدا ہو سب برابر ہے. یہ وہی ہے جس طرح حرام پاک میں، جس طرح اللہ کے گھر میں شاہ اور گدا میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح حسین ابن علی کے گھر میں بھی شاہ اور گدا میں کوئی فرق نہیں. اور کوئی انسان ایک دوسرے کے ہر ایک خدمت گزار ہے. مسجد میں ہے تو اللہ کا، حسینیہ میں تو سید الشہداء. فقیر ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب کے سب اس فرش عظمت پہ بیٹھیں گے. کس وجہ سے؟ خلوص کا یہ فرش ہے، محبتوں کا یہ فرش ہے جی، قدورتوں کو مٹانے کا یہ فرش ہے. اور اگر اس فرش میں بھی انسان سبق حاصل نہیں کر سکتا تو وہ کہاں پہ حاصل کرے؟ کہاں پہ انسان حاصل کرے؟ اور اسی وجہ سے اگر وہ جہاں پہ اپنی محبتوں کو نچھاور نہیں کر سکتا تو نفرتوں کو نہیں بڑھا سکتا. ورنہ یہ بہت شریفوں کا فرش ہے، مظلوموں کا فرش ہے، بیواؤں کا فرش ہے، عقیدتوں کا فرش ہے. یہاں پہ انسان جس حد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ جتنا آتا ہے اتنا ہی اوپر اٹھاتے، اتنا ہی اس کی شان کو بڑھاتے، اتنا ہی وہ جدید اسی جیسے فرش پہ بیٹھے ہوئے کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی بلال بنا. یہ سارے کے سارے انہی فرشوں سے فیض حاصل کرنے والے تھے. اور اگر شیعہ کا بہت احترام ہے، ایک دوسرے کے اعتبار سے بہت احترام ہے، حتیٰ کہ علی ابن یقین، یہ صفوان جمال جو ہے نا، یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے دوست. لیکن فرینڈ شپ اسی وقت تک ہوتی جب تک عہدہ نہیں. جب عہدہ آ جاتا ہے پتہ نہیں انسان کا کام نہیں اپنے آپ جی، بہت بگڑے ہوئے. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر آپ کا دوست کہ اس کے بعد اگر وہ کسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، اگر محسن کراچی کہتے ہیں، ایک دفعہ میں تھا حج کے اوپر اور طواف کر رہا تھا نا، تو ایک آدمی نے جب طواف کے دوران مجھے کہا کہ آقا محسن کراچی اپنے لیے بھی دعا کرو کہ خدا تیرے غرور کو ختم کرے. خدایا تو میرے غرور کو ختم. جب وہ طواف ختم نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ 13 دفعہ تجھے سلام کیا، ایک دفعہ بھی تمہیں جواب نہیں دی. نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا اس کا واجب. میں نے ایک دفعہ تیرے سلام نہیں سنا. بساؤ کا غلط فہمیاں آپس میں لڑاتی ہیں، بساؤ کا غلط فہمیاں نفرتیں پھیلاتی ہیں، بساؤ کا غلط فہمیاں کدورتیں بڑھاتی ہیں. لہذا کیا ہوتا ہے؟ مومن کا کام بہت عظیم ہے. مومن ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اور جہاں تک علی ابن یقین اور صفوان جمال بہت گہرے دوست، اور ایسا ہو گیا کہ ہارون رشید کے زمانے میں علی ابن یقین منسٹر بنا. علی ابن یقین وہ صحابی تھا ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ایک چیز اگر امام کی طرف سے آتی تھی نا، یہ فوراً یہ عمل کرتا تھا. اور علی ابن یقین وہ شخص تھا کہ جب امام کی زیارت کے لیے آتا تھا تو امام دروازے سے باہر اس کا استقبال کیا کرتا تھا. یہ علی ابن یقین. تو سب آپ کے علی ابن یقین منسٹر بنا. اچھا وہ منسٹر بنا تو پھر جو یہ منسٹر بنا، آپ صفوان جمال کو پتہ چلا کہ میرا دوست میں وہ منسٹر بن گیا ہے. آج ملنے کے لیے گیا، وہاں سے کیا لے گیا ہے؟ پہلے کچھ یا تو ریسپشن کے جا کے پہلے سے بتایا ہوتا کہ میرا دوست ہے علی ابن یقین
تاکہ میں نے اسے ملنا ہے. اب یہ ریسرچر جو ہے انہوں نے کہا مطلب کس کے لیے آئے ہو, کیسے پہنچے ہو یہاں سے؟ کہا کہ میں نے علی اپنے یقین سے ملنا ہے. انہوں نے کہا ٹائم دیا؟ ٹائم تو نہیں دیا. کہا میرا بس بتا کے انہیں کہ آپ کا دوست صفوان جمال آیا. کہا بتا دیا, لیکن تھوڑا مصروف تھے یا جیسے بھی تھے. علی اپنی یقین فرصت نہ ہوئی یا نہ کر پائے, باہر کے اپنا میں صفوان جمال. تو ایسے میں اب جب ملنے کے لیے آئے نا ساتھ میں امام کو, یہ عظمت بتا رہا ہوں کہ ایک شیعہ کی کتنی عظمت ہے امام کی نظر. اب پہلے امام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے, باہر تشریف لاتے تھے, اب وہ دروازہ نوک کر رہا ہے اور امام اندر سے جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں ایک طرف دروازہ جب نوک کے پیچھے آتا تھا تو کہا کیوں؟ کہا میں علی اپنے یقین ہوں, فرمایا کہ جو میرے شیعہ کو ناراض کرتا ہے ہم اس کے لیے زیارت نہیں کرتے, اور جب تک میرا صفوان تو اس سے راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں تجھے زیارت نہیں کراؤں گا. عجیب آسم. وہ علی ابن یقین, آپ کہتے ہیں صفوان جمال اس طرح سے کہتے ہیں جمل پتہ ہی ہے نا کچھ جی, اونٹ کو کہتے ہیں جی جی جمل تو سب کو ہی پتہ ہے. جمل ان کے ہاں اونٹ زیادہ تھے, اس وجہ سے انہیں جمال کہتے تھے. اب آیا صفوان جمال کے پاس کہ جو اونٹ جن کے ہاتھ زیادہ تھے, کاروبار تھا ان کا, آیا کہنے لگا بھائی تجھ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. کہا کیا ہو گیا بابا, کیوں ہے؟ کہا اس طرح کرو, اپنا پاؤں زمین پہ مارو اور میرے رخساروں میں لگاؤ تاکہ میرے امام مجھ سے راضی ہو جائے. ہاں یہ کیا کر دیا؟ نہیں اس طرح نہیں, آپ یہ گساخی نہ کریں, یہ جسارت مجھ سے نہ کرائیں. کہا نہیں اس طرح نہیں, خود پاؤں دیا ان کا صفوان کا اور زمین پہ مار کے اپنے رخساروں میں لگایا. امام گھر سے باہر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جو میرے شیعہ کا احترام کرتا ہے اس کا اس طرح احترام کرتا ہوں. یہاں تک بہت احترام ہے شیعہ کا, بہت احترام ہے اس مجلس کا, بہت سلیقہ ہے اس مجلس کا. یہاں سے محبتیں نکھر نکل کے آتی ہیں, قدورتیں ختم ہوتی ہیں. شاہ ہے, قضا ہے, فقیر ہے, غریب ہے, امیر ہے, سب کے سب یہاں پہ یکساں ہیں, کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں. اور یہی ہے عرض کا بات ہے کہ عبادت میں خلوص چاہیے, اور جب تک عبادت میں خلوص نہیں ہوتا اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوتی. اور آفتیں ہیں عبادت کو ختم کرنے کے لیے, حسد ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے, بخل ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے, ریا شوق ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے, عجب ہے, خود پسندی ہے, خود پرستی ہے. کیونکہ اسی وجہ سے کہ مثلا انسان جو اپنے آپ کو بھی پسند, خود پرستی میں جو شخص مبتلا ہے وہ تو خود پرست ہے, وہ کبھی خدا پرست نہیں بن سکتا. لہذا چاہیے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو نکال کر خالص ہو کر تزکیہ نفس کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئے. دیکھیں عبادتیں کس طرح قبول نہیں ہوتی, دیکھیں دعائیں کس طرح قبول نہیں ہوتی, دیکھیں مناجات میں لذت کیوں نہیں آتی. یہ ساری چیزیں ہیں کہ عبادت میں خلوص چاہیے, شرط ہے عبادت میں خلوص. اچھا عبادت کتنی ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ گواہ بنایا جا رہا ہے, اللہ گواہ بنایا جا رہا ہے اپنے پروردگار. لیکن عبادت علی کی بھی ہے, اور ایسی عبادت نہیں ملتی, ایسی عبادت نہیں ملتی جیسا یقین ان کا, ایسا اور کسی کا یقین نہیں. جیسی مناجات ان کی ایسی کسی اور کی بھی مناجات نہیں. لیکن جب انسان مناجات کو جمع کرتے کرتے اس منزل پر آتا ہے, اور ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر تمام عبادتیں آ کر خود امیر المومنین اور خود معصوم یہ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. اے حسین جیسی نماز تو نے پڑھی ایسی ہم نہیں پڑھ سکتے.
تو نے دی ایسی زکات ہم نہ لے سکے. اے حسین جیسا جہاد تو نے کیا, جیسی زکات تو نے دی, جیسا نیکیوں کو تو نے پھیلایا, جیسا برائیوں سے تو نے روکا, اور جیسی اطاعت پروردگار تو نے کی ہم نہ کر سکے. یہ زیارت وارث ہے. اگر کوئی پریشانی ہو زیارت وارث پڑھے. زیارت وارث کا بہت مقام ہے زیارت وارث کا. کوئی پریشانی ہو ورنہ یہ زیارت وارث کس کی؟ کسی عالم کی, کسی مجتہد کی, کسی مبلغ کی, کسی خطیب کی, کسی مقرر کی نہیں. زیارت وارث کن کی ہے؟ زیارت وارث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کی طرف سے ہے. اور ایک آدمی ہے کرنا رسول اللہ بس مالی اعتبار سے بہت پریشان ہے. فرمان زیارت میرے جد کی زیارت وارث کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے جد کی زیارت وارث پڑھو, مالی پریشانی ختم ہو جائیں. کوئی بھی آدمی رسول اللہ بہت پریشان ہے, بس آفتے ہیں سیکھتے ہیں. پر میں میری جد کی زیارت وارث کیوں نہیں پڑھتے؟ زیارت وارث پڑھا کرو, آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں, آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا. زیارت وارث ہے چھٹے امام کی طرف سے. کام ہوئی کہ جب ایک دور تھا جب زیارت کے لیے سید الشہداء پہ پابندی تھی. چھٹے امام کے دور میں پہلی دفعہ جب اجازت ملی بس عباس کے دور میں. اب لوگ گئے, اب سب ظاہر ہے کربلا میں جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کا ایک عجیب عالم ہوتا ہے. کربلا کی زمین پہ جب وارد ہوتا ہے اس کا ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. اب 3-4 دن لوگ رو کرتے ہیں, وہ بے ہوش ہے. عرصے کے بعد نصیب ہو رہی ہے سید الشہداء کی زیارت. اب 4 دن کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کیا کریں؟ سلام کریں تو کس طرح, مناجات کریں تو کس طرح, عقیدت پیش کریں تو کس طرح. رو تو لیا ہے اب کیا کریں؟ واپس آئے گا تو دوسرا جب رو کیا ہوا, انہوں نے کہا جب رسول اللہ جب ہم جائیں گے آپ کے جد کو پرسہ دینے کے لیے, تعزیت پیش کرنے کے لیے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس وقت چھٹے امام نے یہ تعلیم کی زیارت وارث کہ تجھے ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث روح النبی. یہ وہ زیارت وارث کہ جسے آپ پڑھتے ہیں ہر پریشانی کی دوا. رزق کم ہوتا ہے, مالی پریشانی ہے, اور پریشانی اور مصیبتیں ہیں, زیارت وارث کو پڑھیں, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, آفات ختم ہو جائیں گی, رزق روزی اضافہ ہوگا. اور اس میں ایک بہت بڑا جو مقصد کا کربلا تھا اس زیارت وارث کے اندر موجود. پہلے سلام, اس کے بعد ہے نا پھر مقصد کو بتائیے. مقصد کون سا تھا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ 1, وآتیت الزکاۃ 2, وأمرت بالمعروف 3, ونہیت عن المنکر 4, وأطعت اللہ ورسولہ 5. یہ 5 مقصد ہیں کربلا. 5 مقصد کے جو امام نے بتایا کہ دیکھو نماز, زکات, نیکیوں کو پھیلاؤ, برائیوں سے روکو, یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اور اطاعت خدا و رسول. یہ ساری کے ساری مقصد کربلا میں شامل ہیں. اور یہ بتایا اور یہ طریقہ سکھایا اپنے شیعوں کو قریب کرنے کے لیے. پہلے سلام, پھر مقصد کی طرف, پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اے حسین ابن علی تیری وہ عظمت ہے کہ جسے کبھی نور ہی نور ہے, پاک باطن سے آیا, پاک سینہ ہے. یہ ساری چیزیں بتائیں گی. اور مناجات, لیکن مناجات جیسی بتائی کہ کربلا والوں ایسی کوئی نہیں بتائی. عبادت جیسی انہوں نے کر کے دکھائی. اسی وجہ سے آدم سے لے کر قیامت تک نہ ایسی عبادت کی مثال ملتی ہے, نہ ایسی شہادت کی مثال ملتی ہے, نہ ایسی کرامت کی مثال ملتی ہے. ہر فضیلت میدان کربلا کے اندر موجود ہے. ہر فضیلت جسے فضیلت کہا جاتا ہے, ہر فضیلت کربلا کے میدان میں موجود ہے. ایک دن کا بارے کا نہیں, قیامت تک. حسین کا سجدہ آج بھی جاری, حسین کا سجدہ آج بھی جاری. کیوں جاری کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے خود سب اٹھایا. حسین سجدہ آج بھی جاری, حسین کی وہ سلیقے آج بھی جاری ہے, حسین کی وہ عبادت آج بھی جاری ہے. اور یہ جو
آج کی رات ہے معمولی رات نہیں، آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں، آج کی رات شام شہیدہ، کل کی رات شام غریبہ ہوگی، آج کی رات شام شہیدہ ہے، شام شہیدہ۔ اور یہ امام نے فرمایا وہاں پہ کربلا کے میدان میں جو خطبہ دیا، فرمایا کہ میں نے میرے نانا رسول نے فرمایا من رأى منكم سلطانا جائرا متحلا لحرام، فرمایا دیکھو، اگر میرے نانا نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے دیکھو من رأى منكم سلطانا جائرا، ایسے جابر سلطان کو دیکھے کہ جو کیا کر رہا ہے اللہ کے حلال کو حرام قرار دے رہا ہے، ناقضا بعہدہ، اللہ کے اس عہد کو توڑ رہا ہے، وَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، اور جو اللہ کے اس عہد کو توڑ رہا ہے، خلاف سنت نبوی کام کر رہا ہے، اور ایسے میں ایسا شخص کہ جس کے نہ قول میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہ فعل سے اس کی مذمت کرتا ہے، وَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ فَعَلَى اللَّهِ حق ان يدخلہ مدخلا، تو بس اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ جیسا اس ظالم کا ٹھکانہ ہے اس کا بھی وہی قرار ہے، کیونکہ اسے کم از کم زبانی اعتبار سے تو اس سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اسے اپنے عمل کے اعتبار سے تو اس کے ساتھ اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ الا ترون ان الحق لا یعمل به، یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے مقصد کو کسی مبلغ پہ نہیں چھوڑا، کسی مقرر پہ نہیں چھوڑا، کسی خطیب پہ نہیں چھوڑا، بلکہ خود واضح کیا، خود فرمایا کہ الا ترون ان الحق لا یعمل به، کیا نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا، وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، فلیرتب المومن فی لقاء اللہ محقا، پس ایسے عالم میں کہ جب حق پہ عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، تو مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے رب کی لقاء کو حاصل کرے، اس زندگی کو، یہ زندگی گزرے فی لقاء اللہ محقا، پس مومن پہ یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنی جان کی قربانی دے دے، کیوں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات الظالمین الا برما، دیکھو موت حسین کے نزدیک بجز سعادت کے کچھ نہیں ہے، اور لیکن ظالموں کے ساتھ حسین کا کچھ جو حسین کے نزدیک ننگ و آگ، اور پھر فرماتے ہیں الناس عزیز الدنیا، ایک درد تھا امام کے اس سینے میں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کی حالت، الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے بندے، جب تک ان کی اقتصادی حالت صحیح ہے اس وقت تک اسلام کا نعرہ ان کی زبانوں پر، لیکن جب ان کی رفاہی زندگی پہ ہاتھ پاتا ہے تو پھر اسلام کو چھوڑ کرتے ہیں۔ یہی ہے حسین ابن علی کو کثرت نہیں چاہیے، خلوص والے افراد 72 مل جائے تو بس، خلوص چاہیے حسین ابن علی کو، اور ہم وعدہ کرتے ہیں آج کی جو شب ہے جسے شام شہیدہ کہتے ہیں، میرے آقا آپ کے جو سینے میں درد تھا اسلام کا، اور آپ نے اس اپنی حسرت کا اظہار کیا کہ لوگ اس دنیا کے بندے ہیں، ہم دنیا کے بندے نہیں، ہم تیرے بندے رہے، یہ عہد ہم کرتے ہیں آج کی شب کہ ہم تیرے بندے رہیں گے، ہم دنیا کے بندے نہیں رہیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ ہم تیرے مشن کی خاطر ہم کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم کبھی اپنی اقتصادی زندگی کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم تیرے مشن کو زندہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں اسی وجہ سے ہے کہ جب مال کی تقسیم کا مسئلہ تھا، مال کی تقسیم کا مسئلہ تھا تو ہزاروں نے لائن لگائی ہوئی، لیکن جب قربانی کا مسئلہ آیا تو فقط 72 موجود تھے، یہ کہ اس انداز کے ساتھ یہ میرے آقا کی
سینے میں ایک درد تھا کہ آپ اس طرح کریں. اور پھر آج کی جو شب ہے نویں محرم، ہر طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور ہر طرف سے زمین کربلا گھوڑوں کی ٹاپوں سے بہت رہی ہے. پیاسوں کے خیمے فراق سے بہت دور. نویں محرم شمر کا لشکر تھا. شمر کا لشکر جب پہنچا، ویسے بھی جب بھی کوئی لشکر آتا